السلام علیکم ویورز، دوہرے قتل کی ایک تفتیش میں سنا رہا ہوں۔ یہ 100% سچا واقعہ ہے جو میری سروس کے دوران پیش آیا۔ یہ قیام پاکستان کے فوراً بعد کی بات ہے۔ اگست کا مہینہ گزر گیا تھا اور سپتمبر کا آغاز تھا۔ میں ان دنوں گجرات شہر کے تھانے میں بطور SHO تعینات تھا۔ ہندوؤں اور سکھوں کے پاکستان سے ہندوستان ہجرت کر جانے کی وجہ سے بے شمار جگہیں خالی ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے فوری ترقی دے کر چھوٹے تھانے دار سے بڑا تھانے دار بنا دیا گیا تھا۔ اگرچہ زیادہ تر ہندو سکھ ہندوستان چلے گئے تھے، لیکن پھر بھی کہیں کہیں ابھی تک موجود تھے اور انتظار میں تھے کہ اپنی زمین و جائیداد وغیرہ اچھے داموں فروخت کر کے جائیں۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوؤں سکھوں کو پاکستان میں کتنا تحفظ حاصل تھا۔ ہمارے SP عبید اللہ خان نے اپنے علاقے کے ہندو اور سکھوں کو خصوصی تحفظ فراہم کرنے کا حکم جاری کر رکھا تھا۔ مجھے اطلاع ملی کہ گجرات کے ایک محلے میں ایک ہندو میاں بیوی ہری چند اور شانتی ابھی تک رہ رہے ہیں۔ میں نے ان کے بارے میں مزید تفصیل طلب کی تو معلوم ہوا کہ دونوں میاں بیوی ادھیڑ عمر کے ہیں اور خاصے خوشحال ہیں۔ ان کا خاصا بڑا 2 منزلہ مکان ہے جسے وہ بیچ کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ بے اولاد ہیں۔ ان دنوں میں بہت سے ہندو اور سکھوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ بڑے اطمینان سے اپنی زمین و جائیداد کی رقم وصول کر کے ہندوستان چلے گئے تھے۔ یہ ہندو جوڑا بھی اسی چکر میں یہاں رکا ہوا تھا۔ SP صاحب کے آرڈر کے مطابق اس ہندو جوڑے کی حفاظت میری ذمہ داری تھی۔ میں نے ان کی مستقل نگرانی کے لیے کانسٹیبل رحمت خان کو تعینات کر دیا۔ یہ تمام اقدامات میں نے اس ہندو جوڑے کی حفاظت کے نقطۂ نظر سے کیے تھے۔ کانسٹیبل ان کا بازار سے سودا صرف لا دیتا تھا۔ ویسے تو ان ہندوؤں کو مسلمانوں کی طرف سے کوئی خطرہ نہ تھا، لیکن چونکہ یہ SP کا حکم تھا اس لیے میں نے یہ اقدامات کیے تھے تاکہ کل کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو مجھ سے جواب طلبی ہوگی۔ ایک روز کانسٹیبل رحمت خان حسب معمول سویرے اس ہندو جوڑے کے مکان پر گیا تاکہ اس سے ضروریات کے بارے میں پوچھ کر بازار سے سودا لا دے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے بار بار دستک دی مگر اندر سے کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور نہ کوئی آواز آئی۔ جب خاصی دیر تک اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو رحمت علی کو بہت تشویش ہوئی اور وہ فوراً واپس تھانے میں آ گیا۔ اس نے تمام صورتحال میرے سامنے رکھ دی۔ یہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے اسی وقت ایک ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو ساتھ لے کر ہری چند کے مکان کی طرف چل پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ بڑا ہی تجربہ کار ملازم تھا۔ اس کا ذہن قدرتی طور پر تفتیشی معاملات میں بڑا تیز کام کرتا تھا۔ ہری چند کے مکان پر پہنچ کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ سے کہا وہ پورے زور سے دروازے پر دستک دے۔ رشید بٹ نے لکڑی کے دروازے پر اس انداز میں دستک دی کہ ارد گرد کے 1-2 گھروں کے دروازے بھی کھل گئے اور لوگ پولیس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ میں نے کانسٹیبل رحمت سے کہا کہ وہ دیوار پھاند کر اندر جائے اور دروازہ کھول دے۔ رشید بٹ نے کانسٹیبل کو دیوار پر چڑھنے میں مدد دی اور کانسٹیبل مکان کے اندر اتر گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ میں رشید بٹ کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ میں نے کانسٹیبل رحمت سے کہا کہ وہ دروازے پر ہی کھڑا رہے اور کسی کو اندر نہ آنے دے اور اگر اندر سے کوئی باہر نکلتا ہے تو اسے پکڑ لے۔ یہ 2 منزلہ مکان تھا۔ کانسٹیبل رحمت نے بتایا تھا کہ نیچے والا حصہ خالی رہتا ہے اور دونوں میاں بیوی ہری چند اور شانتی بالائی منزل پر سوتے تھے۔ میں نے پھر بھی احتیاطاً نچلے حصے کی اچھی طرح تلاشی لی مگر وہاں پر کچھ نہ ملا، صرف 2 ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں اور بیکار سامان پڑا تھا۔ غالباً ہری چند نے اچھا اور کارآمد سامان بیچ دیا ہوگا۔ مکان کے بائیں جانب برآمدہ سا بنا ہوا تھا۔ اس برآمدے کے ساتھ ہی ایک سیڑھی اوپر کو جا رہی تھی۔ یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مکان بڑا تنگ اور گھٹن زدہ تھا۔ ہندوؤں کا طرز تعمیر ہی ایسا تھا، بالکل ہندوانہ ذہنیت کی طرح۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے مکان کھلے ہوادار اور کشادہ ہوتے ہیں۔ میں اور رشید بٹ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے گئے۔ اوپر والا حصہ قدرے صاف تھا۔ یہاں 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں کچھ گھریلو ضرورت کے سامان تھا۔ اس کے ساتھ چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا جسے ہندو رسوئی کہتے ہیں۔ دوسرا کمرہ بیڈ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ہم جب بیڈ روم میں داخل ہوئے تو رک گئے۔ دونوں میاں بیوی خون میں نہائے پڑے تھے۔ خون بہہ بہہ کر بستر میں جم گیا تھا۔ میں نے قریب جا کر لاش کا معائنہ کیا۔ دونوں کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ قاتل نے تیز دھار آلے سے دونوں کو ذبح کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ دونوں کے جسم پر کسی بھی زخم یا ضرب کا نشان نہیں تھا۔ غالباً
قاتل نے سوتے میں ان کا گلا کاٹا تھا۔ میں نے کمرے کے فرش کا معائنہ کیا، شاید کوئی ایسی چیز مل جائے جو تفتیش میں کارآمد ثابت ہو جائے۔ فرش پر یا بستر پر ایسی کوئی چیز نظر نہ آئی۔ پختہ فرش بالکل صاف تھا اور اس پر کسی قسم کا کھرا تلاش کرنا ناممکن سی بات۔ میں نے کانسٹیبل رحمت کو بلا کر کہا کہ وہ تھانے جائے اور متعلقہ عملے کے ساتھ لے آئے تاکہ دونوں لاشوں کے موقع واردات کے فوٹوگراف تیار کیے جا سکیں۔ رحمت کے جانے کے بعد میں نے نقشہ صورتحال مرتب کیا۔ جب لاشوں کے فوٹوگراف لے لیے گئے تو میں نے دونوں لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے بھجوانے کا بندوبست کیا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہری چند اور شانتی دونوں اندر مرے پڑے تھے، تو پھر اندر سے دروازہ کس نے بند کیا؟ یقیناً قاتل نے اندر سے کنڈی لگائی ہوگی اور قتل کرنے کے بعد دیوار پھاند کر نکل گیا ہوگا۔ میں نے دیواروں کو اندر کی جانب سے بغور دیکھا۔ آخر ایک جگہ پر آ کر میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ اس جگہ پر دیواروں پر رگڑ کے نشان تھے۔ قاتل اس جگہ سے دیوار پھاند کر بھاگا تھا۔ رگڑ کے نشان قاتل کے جوتوں سے لگے تھے۔ مجھے وہاں سے ایسی کوئی چیز نہ ملی جو اس دوہرے قتل کا سراغ لگانے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے اور اب یہاں ان کا کوئی وارث نہ تھا جو ان کے قتل کی پیروی کرتا۔ ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ قتل کی کیا وجہ ہے۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا بھی ممکن نہیں تھا کہ گھر سے کوئی نقدی یا زیورات وغیرہ غائب ہوئے ہیں یا نہیں۔ بتانے والے دونوں قتل ہو گئے تھے۔ ویسے میرا اپنا خیال یہی تھا کہ کسی نے ان دونوں کو لوٹنے کی غرض سے قتل کیا ہوگا۔ ویسے میرا شک ایک اور طرف بھی جاتا تھا۔ بعض مسلمان ہندو سکھ غنڈوں کے ہاتھوں مسلمان مہاجرین کے قتل و غارت اور لوٹ مار پر بہت سیکھ پاتے اور ان کا خیال تھا یہاں سے جانے والے ہندوؤں کو بھی لوٹ کر قتل کر دینا چاہیے۔ دوہرے قتل کی اس واردات میں ایسے ہی کسی جذباتی مسلمان کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں نے مکان کو تالا لگا دیا۔ چونکہ کیس کا کوئی مدعی نہیں تھا اس لیے میں نے از خود کارروائی کرتے ہوئے نامعلوم قاتل کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور کارروائی شروع کر دی۔ اس کیس کے مدعی اب پولیس خود تھی۔ یہ دوہرا قتل میرے لیے درد سر بننے والا تھا۔ ایسے اندھے قتل کی تفتیش خاصی مشکل ہوتی ہے۔ میں نے ہری چند کے ہمسایوں اور محلے داروں سے پوچھ گچھ کی اور ہری چند کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ میں سب سے یہی پوچھتا تھا کہ ہری چند کی کسی سے دشمنی تو نہیں یا گزشتہ دنوں کسی کے ساتھ اس کا لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوا تھا، مگر مجھے تقریباً سب نے یہی بتایا کہ ہری چند بزدل قسم کا ہندو تھا اور اس قابل ہی نہیں تھا کہ کسی سے دشمنی مول لے سکے۔ لڑائی جھگڑے کی بجائے وہ دب کر رہتا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا، کہیں سے بھی روشنی کی ننھی سی کرن بھی مجھے نہیں مل رہی تھی۔ میں تھانے میں بیٹھا قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ میں نے بہت غور کیا اور اسی نتیجے پہ پہنچا کہ یہ کسی جرائم پیشہ کا کام ہے۔ سب کو یہ بات معلوم تھی کہ ہری چند کے پاس اچھا خاصا مال ہے اور اس نے اپنے گھر کا سامان بھی اونے پونے بیچ کر رقم وصول کر رکھی ہے۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے کہ وہ کسی بھی جرائم پیشہ افراد کے لیے ترغیب کا باعث اور آسان شکار تھا۔ میں اپنے علاقے کے جرائم پیشہ لوگوں سے واقف تھا۔ ان کا مکمل ریکارڈ تھانے میں موجود تھا اور ان کا کسی نہ کسی واردات کے سلسلے میں تھانے میں آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ ان میں سے 2-3 جیب تراش اور اٹھائی گیر قسم کے مجرم تھے، 2 چرس وغیرہ بیچتے تھے، اس کے علاوہ 2-3 شوقیہ بدماشی بنے ہوئے تھے۔ میں نے ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کر لیا جو چوری، ڈکیتی، نقب زنی کی وارداتوں میں ماہر تھے۔ یہ 3 آدمی تھے۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا وہ ان تینوں سے کہے کہ تھانے میں حاضر ہو جائیں۔ کسی بھی علاقے میں کوئی واردات ہو جائے تو اس علاقے کا تھانے دار تھانے کے ریکارڈ پر موجود مشتبہ لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ ان جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ تفتیش کرنے کا انداز بھی ذرا دوسری قسم کا ہوتا ہے۔ بے دریغ گالیاں اور چترول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ کانسٹیبل تینوں عادی مجرموں کو ساتھ لے کر آ گیا۔ تینوں کو میرے سامنے لایا گیا تو میں کھوجنے والی نظروں سے ان کے چہرے دیکھنے لگا۔ میں جو بات نوٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو گھبرایا ہوا ہے، لیکن مجھے اس سلسلے میں مایوسی ہوئی۔ تینوں پختہ کار جرائم پیشہ تھے اور شکلیں ایسی بنائی ہوئی تھیں جیسے 5 وقت کے نمازی ہوں۔ میری بات غور سے سنو اوئے، میں نے بیت کی چھڑی کو میز پر مارتے ہوئے کہا۔ ہری چند والی واردات کس نے کی ہے وہ خود ہی بک دے ورنہ کھال اتار دوں گا۔ اگر خود بتا دو گے تو فائدے میں رہو گے۔ وہ تینوں اللہ رسول کی قسمیں کھانے لگے۔ یہ واردات انہوں نے نہیں کی۔ میں ان کی قسموں پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے معلوم تھا یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانیں گے۔
میں نے ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو بلا کر کہا کہ وہ تینوں کو لے جائے اور ان کی زبان کھلوائے۔ رشید بٹ جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ ذرا دیر بعد ان کی چیخ و پکار تھانے میں گونجنے لگی۔ اسی اثنا میں دونوں مقتولین کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ قتل کو اندازاً 12 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ دونوں کے معدے میں غیر ہضم شدہ غذا پائی گئی تھی۔ تیز دھار آلے سے شیرک کاٹی گئی تھی۔ موت کے باعث زیادہ خون بہہ جانا لکھا گیا تھا۔ ہری چند اور شانتی کی لاشیں واپس آ گئی تھیں اور یہ میرے لیے ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ دونوں لاشیں چونکہ ہندوؤں کی تھیں، اس لیے ہندو دھرم کے مطابق ان کی چتا تیار کر کے جلانا ضروری تھا۔ یہ بھی میری سرکاری ڈیوٹی میں شامل تھا۔ میں نے اپنے علاقے میں ادھر ادھر پتہ کرایا کہ کہیں کوئی ہندو رہتے ہوں تو ان کے ذمے یہ کام لگایا جائے، لیکن کوئی بھی ہندو نہ ملا۔ یہ نئی پریشانی پیدا ہو گئی تھی۔ لاشوں سے تعفن اٹھنے لگا تھا۔ بڑی بھاگ دوڑ کے بعد ایک آدمی کا پتہ چلا کہ گجرات کے مضافات میں ایک ہندو قبیلہ رہتا ہے۔ میں نے دو باوردی کانسٹیبل بھیج کر اس قبیلے کے سردار کو اسی وقت بلوا لیا اور اسے دونوں ہندوؤں کی لاشوں کے متعلق بتایا۔ سردار خوشی سے یہ کام کرنے پر تیار ہو گیا۔ میں نے دونوں لاشیں ان کے حوالے کی اور اپنی جان چھڑائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ان تینوں جرائم پیشہ ملزموں کے متعلق پتہ کروایا کہ انہوں نے کچھ بتایا ہے یا نہیں، تو مجھے بتایا کہ اتنی زیادہ مار کھانے اور اذیت برداشت کرنے کے باوجود کوئی بھی اس واردات کا اقبال جرم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے رشید بٹ سے کہا ان کو میرے پاس لے آؤ۔ ان تینوں کو میرے سامنے لایا گیا۔ تینوں کا برا حال تھا۔ اب بھی وقت ہے۔ میں نے ان سے کہا اقبالی ہو جاؤ گے تو فائدے میں رہو گے۔ آپ مائی باپ ہیں۔ حضور، ایک نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جو جرم ہم نے کیا ہی نہیں اس کا اقرار کیوں کر لیں؟ بے شک آپ مار مار کر ہم کو ہلاک کر دیں، لیکن ہم کسی اور کے جرم کو اپنے کھاتے میں نہیں ڈالیں گے۔ اس کی باتوں سے مجھے سچائی محسوس ہو رہی تھی، پھر بھی میں نے اتنی آسانی سے ان لوگوں کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے ان تینوں سے بے شمار سوالات کیے، گھما پھرا کر ایک ہی بات مختلف طریقوں سے پوچھی، لیکن مجھے ان سے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ میں ابھی اس کے ساتھ مغز ماری کر ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ ایک معزز سا آدمی مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ کانسٹیبل نے یہ بھی کہا کہ وہ اس دوہرے قتل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ میں نے آدمی کو بلوا لیا۔ اس دوہرے قتل کی تفتیش کے لیے میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک معزز صورت ادھیڑ عمر شخص اندر آیا اور بڑے پرتپاک سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ میں اس کو پہچان گیا۔ وہ اس علاقے کا مالدار آدمی تھا اور سماجی کاموں کے سلسلے میں اس کی شہرت بھی بہت تھی۔ اس کا نام ایوب تھا۔ اچھا آدمی تھا، بس اس میں ایک ہی خرابی تھی کہ وہ بہت شوباز تھا، لیکن اس کی سماجی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس کی شوبازی گوارا کی جا سکتی تھی۔ ایوب نے مجھے ایک اور ہی بات سنا دی۔ اس کی اطلاع سے اس واردات میں ایک نیا مشتبہ میرے سامنے آ گیا۔ بس ایک بات کا خیال رکھیے، ایوب نے مجھ سے کہا تھا، جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے کسی کو پتہ نہ چلے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے، خواہ مخواہ دشمنی پیدا ہو جائے گی۔ ایوب نے جو بات مجھے بتائی تھی وہ مختصراً اس طرح تھی، مقتول ہری چند بھی دوسرے ہندوؤں کی طرح لوگوں کو سود پر پیسہ دینے کا کام کرتا تھا اور اس نے اپنے سود میں کئی لوگوں کو پھنسا رکھا تھا۔ ہری چند سے سود پر رقم لینے والوں میں اس علاقے کا ایک سونار بھی تھا، اس کا نام یوسف تھا۔ ایوب نے بتایا کہ یوسف سونار نے ہری چند سے خاصی بڑی رقم سود پر قرض لے رکھی تھی۔ اس قرض کا وہ سود ادا کرتا رہتا تھا، لیکن اصل رقم اس نے ادا نہیں کی تھی۔ کئی بار ہری چند اور یوسف کا اس وجہ سے جھگڑا بھی ہو گیا تھا۔ یوسف نے ہری چند کو قتل کی دھمکی بھی دی تھی۔ یہ اس زمانے کے حساب سے اچھی خاصی رقم تھی۔ ایوب کا خیال تھا کہ ہو سکتا ہے یوسف نے موقع پا کر ہری چند اور اس کے گھر والی شانتی کو قتل کر دیا ہوگا تاکہ اس کو اصل رقم نہ دینی پڑے۔ ایوب نے جو رقم بتائی وہ 3-4 ہزار کے لگ بھگ تھی۔ اس زمانے میں یہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ اس کی خاطر قتل کیا جا سکتا تھا۔ میرے خیال میں یوسف سونار کے پاس ہری چند کو قتل کرنے کی وجہ موجود تھی اور اب وہ میرے مشتبہ نمبر 1 میں تھا۔ میں نے اس پہلو سے بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے ایوب کی ذاتی طور پر یوسف سونار کے ساتھ کوئی رنجش ہو اور اس نے یوسف کو پھنسوانے کے لیے اس بارے میں مجھے اطلاع دی ہو۔ میں نے سوچ لیا تھا صرف ایوب کے کہنے پر ہی یوسف سونار کو گرفتار نہیں کروں گا، البتہ اسے تفتیش میں ضرور کروں گا۔ اگر وہ مجھے مشکوک ثابت ہوا تو اسے گرفتار بھی کر لوں گا۔ میں نے یوسف سونار کو تھانے بلوانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیج دیا۔ یوسف کی جیولری کی دکان تھی، تھانے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔
تھوڑی ہی دیر بعد وہ کانسٹیبل کے ساتھ آ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں تھے، کیونکہ ان لوگوں کا اکثر پولیس تھانے سے واسطہ پڑتا ہی رہتا تھا۔ اگر علاقے میں کہیں چوری یا ڈکیتی وغیرہ کی واردات ہو جاتی اور اس میں زیورات وغیرہ بھی چلے جاتے تو تمام سناروں کو اطلاع دی جاتی تھی اور چوری ہونے والے زیورات کے متعلق تفصیل بتایا بھی جاتا تھا۔ اس قسم کے زیورات کوئی فروخت کرنے آئے تو وہ فوراً تھانے میں اطلاع دیں۔ یوسف سنار تقریباً 50 سال کی عمر کا سرخ و سفید صحت مند آدمی تھا۔ اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا۔ میں نے کانسٹیبل کو باہر بھیج دیا اور یوسف کو بیٹھنے کا کہا۔ وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ ادھر ادھر کی چند باتیں کرنے کے بعد پوچھا، وہ ہری چند کو جانتا ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ سنا ہے وہ لوگوں کو سود پر پیسے دیتا ہے؟ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ہاں سرکار، اس نے کہا، وہ سود کا کام کرتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے ہری چند قتل ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے، یوسف نے کہا۔ پورے گجرات میں اس دوہرے قتل کے چرچے چھائے ہوئے ہیں۔ تم نے بھی اس سے سود پر رقم لی تھی؟ میں نے؟ وہ اس سلسلے میں تم سے کئی بار جھگڑا بھی کر چکا تھا۔ یہ بات سچ ہے آغا صاحب، اس نے کچھ پریشان ہو کر کہا۔ اور تم نے اسے قتل کی بھی دھمکی دی تھی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اچانک اس کا رنگ اڑ گیا اور چہرے سے گھبراہٹ ظاہر ہونے لگی۔ غالباً وہ میری بات سمجھ گیا تھا کہ ڈھکے چھپے لفظوں میں اس پر قتل کا الزام لگا رہا ہوں۔ وہ ہکلا کر بولا، وہ تو میں نے غصے میں کہہ دیا تھا۔ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ میں نے ہری چند کو؟ اس سے آگے اس سے بولا ہی نہیں گیا اور اس کے ہونٹ محض ہل کر رہ گئے، آواز نہ نکلی۔ ہاں، میں نے کہا، تم ٹھیک سمجھے ہو، مگر میں اسے کیوں قتل کرنے لگا؟ اس نے حواس جمع کرتے ہوئے کہا۔ میرے اس سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ 3-4 ہزار اچھی خاصی رقم ہوتی ہے۔ میں نے کہا، اتنی رقم کی خاطر قتل ہو سکتا ہے؟ تم نے یہ رقم بچانے کے لیے ہری چند کو خود قتل کروایا ہے؟ مجھ پر یہ الزام غلط ہے جناب، اچانک یوسف نے جاندار آواز میں کہا۔ میں نے ہری چند کو ساری رقم واپس کر دی تھی۔ میرے پاس ہری چند کے ہاتھ کی لکھی ہوئی وصولی کی تحریر بھی موجود ہے اور 2 گواہ بھی ایسے ہیں جن کے سامنے میں نے رقم واپس کی تھی۔ یوسف نے مجھے ان 2 آدمیوں کے نام بھی بتائے جن کے سامنے اس نے ہری چند کو رقم واپس کی تھی۔ تحریر کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ دکان پر سیف میں رکھی ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کے ساتھ اسے بھیجا اور وہ تحریر لے آئے اور دونوں آدمیوں کو بھی لے آئے جن کو وہ گواہ بتا رہا ہے۔ میں نے کانسٹیبل کو سمجھایا کہ وہ یوسف کو کسی سے بھی فالتو بات کرنے کا موقع نہ دے اور تنہا نہ چھوڑے۔ کانسٹیبل یوسف کو ساتھ لے کر چلا گیا تو میں ایک بار پھر مایوسی کا شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے یوسف کے خلاف پختہ شک تھا اور اس کے معقول وجہ بھی موجود تھی۔ اب اگر یوسف سچ کہہ رہا ہے اور وہ تحریر اور گواہ بھی پیش کر دیتا تو پھر اس کا نام مشتبہ افراد کی فہرست سے نکالنا پڑتا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد یوسف اور کانسٹیبل واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ 2 آدمی اور بھی موجود تھے۔ یوسف نے بتایا، یہ وہ گواہ ہیں جن کے سامنے اس نے ہری چند کو رقم دی تھی۔ پھر اس نے وہ تحریر بھی مجھے دکھا دی۔ اس میں ہری چند نے اپنی رقم کی وصولی کے بارے میں لکھا تھا اور یہ بھی لکھا تھا کہ وہ سود معاف کر کے صرف اصلی رقم لے رہا ہے۔ نیچے ہری چند کے دستخط بھی تھے۔ وہ گواہوں کے طور پر دونوں اشخاص کے دستخط بھی تھے۔ میں نے دونوں گواہوں کا بیان بھی لیا جو یوسف کے بیان کی تصدیق کرتا تھا۔ اس کے بعد میں نے یوسف کو جانے کی اجازت دے دی۔ میرے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ یوسف کی بے گناہ ثابت ہونے کے بعد میں پھر وہیں واپس آ گیا تھا جہاں سے چلا تھا۔ اس وقت پیر فردوس شاہ مرحوم ڈی ایس پی تھے اور خان عبید اللہ ایس پی تھے۔ دونوں افسران اس کیس میں دلچسپی لے رہے تھے اور تفتیش کی نگرانی بھی کر رہے تھے۔ مجھے اپنی ہر کارروائی کی رپورٹ دونوں افسران کو دینی پڑتی تھی۔ میں نے اس دن مزید کوئی کارروائی کرنے کی بجائے اگلے دن تازہ دم ہو کر اس کیس پر نئے سرے سے غور کرنے کا فیصلہ کیا اور تھانے آ گیا۔ دوسرے دن میں تھانے پہنچا تو بالکل تازہ دم تھا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اس کیس کی تفتیش جلد بازی میں کی ہے اور کوئی اہم کام بھول گیا ہوں۔ میں نے اطمینان سے بیٹھ کر نئے سرے سے اب تک کی کارروائی پر غور کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے تمام حالات و واقعات پر غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں بالکل سامنے کی بات نظر انداز کر گیا ہوں۔ یہ میری لاپرواہی یا کوتاہی تھی یا غلطی؟ مجھے سب سے پہلے ہری چند کے گھر پر تعینات اپنے کانسٹیبل، وہاں پانی بھرنے والے اور صفائی کرنے والے بھنگی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے تھا۔ میں نے فوری طور پر ہری چند کے مکان پر ڈیوٹی دینے والے کانسٹیبل رحمت علی کو، نذیر کو اور بھنگی اروڑہ مسیح کو طلب کر لیا۔ کانسٹیبل تو تھانے میں ہی موجود تھا جبکہ باقی دونوں افراد
کو بلوانے کے لیے میں نے تھانے کے بندے بھیج دیے تھے۔ سب سے پہلے میں نے رحمت سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے بتایا کہ وہ وقوع والی رات پہلے وہاں ڈیوٹی پر موجود تھا اور اس نے کسی مشکوک آدمی کو وہاں آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ رات کو جب وہ وہاں سے آیا تو دونوں میاں بیوی زندہ سلامت تھے۔ صبح اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ کرنا چاہا تو کہ کسی چیز کی ان کو ضرورت تو نہیں ہے، وہ لا دے۔ جب بار بار کھٹکھٹانے پر بھی دروازہ نہ کھلا تو وہ تھانے آ گیا۔ میں نے اس کانسٹیبل سے اور بھی بہت سی باتیں پوچھی مگر کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اتنے میں وہ بھشتی بھی آ گیا جو ہری چند کے گھر میں صبح شام پانی بھرتا تھا۔ اس کی بہت بری حالت تھی۔ تھانے کی ایک اپنی ہی دہشت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ویسے بھی پولیس کا بڑا روب و دبدبہ تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے خدشہ ہوا کہ یہ کہیں بے ہوش نہ ہو جائے۔ میں اسے تسلی دلاسا اور اس کے ساتھ کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تو اس کی حالت کچھ سنبھلی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ جس شخص کی تھانے کے اندر آ کر یہ حالت ہو گئی ہے وہ دوہرے قتل جیسا بھیانک جرم کیسے کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے مطلب کی باتیں اس سے بھی پوچھی اور میری توقع کے مطابق اس سے بھی مجھے کوئی کام کی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اب مجھے اروڑہ مسیح کا انتظار تھا۔ اس کو جو کانسٹیبل لینے گیا تھا وہ اکیلا ہی واپس آ گیا۔ اس نے بتایا اروڑہ مسیح گھر پر نہیں ہے اور اس کے باپ نے بتایا وہ گجرات سے باہر گیا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے اروڑہ مسیح پر شک ہو گیا۔ یہ واردات اس نے ہی کی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گھر سے بلکہ شہر سے ہی غائب ہو گیا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا وہ اروڑہ مسیح کے باپ کو تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عیسائی کو لے آیا۔ وہ اروڑہ مسیح کا باپ تھا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے سرکار، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہم خود بہت پریشان ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ کبھی اس طرح گھر سے گیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں سرکار، اس نے کہا، اس نے پہلے کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ تم بتا سکتے ہو وہ کہاں جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے اس سوال کے جواب میں وہ کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ مجھے شک گزرا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا وہ کب سے گھر سے غائب ہے؟ اس کے جواب نے مجھے جو دن بتایا وہ واردات والی رات سے اگلا دن تھا۔ میں نے اروڑہ مسیح کے باپ کو بہت کریدا، طرح طرح کے سوال کیے، ڈرایا دھمکایا، لیکن اس نے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو ہی بیٹا گھر آئے وہ اسے تھانے میں پیش کرے یا تھانے میں آ کر اطلاع دے۔ وہ چلا گیا تو میں نے اپنے تجربہ کار ہیڈ کانسٹیبل رشید بٹ کو بلایا اور ساری صورتحال اس کے سامنے رکھ دی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ رشید کا ذہن تفتیشی معاملات میں بڑا زرخیز تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اروڑہ مسیح کے گھر کی ڈاک کو سینسر کیا جائے۔ وہ جہاں کہیں بھی ہے اپنے گھر خط ضرور بھجوائے گا۔ مجھے رشید کا یہ مشورہ پسند آیا اور میں نے اروڑہ مسیح کے گھر کی ڈاک سینسر کرنے کا انتظام کرا دیا اور اس کے علاوہ میں نے ایک سادہ لباس کانسٹیبل کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اروڑہ مسیح کے گھر پر نظر رکھے اور اروڑہ گھر والوں سے ملنے آئے تو تھانے میں اطلاع کر دے۔ ان اقدامات کے بعد میں نے اروڑہ مسیح کے دوستوں کا پتہ کروایا اور ان میں سے بھی اروڑہ مسیح کے متعلق پوچھا، مگر اروڑہ کسی سے کچھ نہیں کہہ کر گیا تھا، وہ کہیں چلا گیا تھا۔ ان دنوں پاکستان بھارت کے درمیان ہندو مسلم رابطہ کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ ہری چند اور شانتی کے قتل کی اطلاع اس کمیٹی کو دے دی گئی تھی۔ ہندوؤں کا خیال تھا یہ واردات مسلمانوں کا کام ہے۔ اس کیس کی تفتیش کے متعلق اس کمیٹی کو بھی آگاہ کیا جاتا تھا۔ اروڑہ مسیح کے سامنے آ جانے کی وجہ سے میں بہت خوش تھا۔ مسلمانوں پر سے الزام ہٹ گیا ہے۔ دوران تفتیش ہری چند کی ہمسائی عورت سے معلوم ہوا کہ ہری چند کی گھر والی شانتی کے پاس زیورات بھی تھے اور ان لوگوں کے پاس اچھی خاصی نقدی کی رقم بھی تھی۔ وہ ہندوستان جانے کی تیاریوں میں تھے۔ ہری چند کے گھر کی تلاشی کے دوران یہ رقم اور زیورات کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ اب یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ ہری چند اور شانتی کو اس رقم اور زیور کی خاطر قتل کیا گیا تھا۔ آخر تیسرے چوتھے دن اروڑہ مسیح کے باپ کے نام ایک خط آ ہی گیا۔ بھیجنے والے کے نام کی جگہ اروڑہ مسیح کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے خط کو کھول کر پڑھا تو ہر بات صاف ہو گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ آپ لوگ ضرور میری اچانک گمشدگی کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور کراچی میں ایک دوست کے پاس رہ رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی میرے متعلق پوچھے تو ہرگز نہ بتائیے گا۔ اگر پولیس والے پوچھیں تو گھبرانا نہیں اور لا علمی کا اظہار کر دینا۔ جب یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آ جاؤں گا۔
پولیس جو بھی کارروائی کرے اس کی تفصیلات مجھے بتاتے رہیے گا۔ آخر میں اس نے کراچی کا پتہ لکھا تھا۔ میں نے فوری طور پر ملزم اروڑہ کو گرفتار کرکے کراچی سے گجرات لانے کا انتظام کیا۔ میں نے کراچی پہنچ کر قانونی طریقہ کار کے مطابق اس کے علاقے کے تھانے دار سے رابطہ کیا اور کیس کی تفصیل بتائی۔ اس تھانے دار نے خود میرے ساتھ جا کر اروڑہ مسیح کو گرفتار کرکے میرے حوالے کر دیا۔ میں اروڑہ مسیح کو لے کر گجرات آ گیا اور تفتیش شروع کر دی۔ پہلے تو اروڑہ مسیح مان ہی نہیں رہا تھا، مگر جب میں نے اس کا خط اسے دکھایا تو وہ مزید انکار نہ کر سکا۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا جو میں نے تحریر کرکے اس سے دستخط کرا لیے اور انگوٹھا بھی لگوا لیا۔ اس کا اقبالی بیان مختصر پیش کر رہا ہوں۔ واردات سے ایک روز قبل اروڑہ مسیح صفائی وغیرہ کے لیے ہری چند کے گھر گیا تھا۔ چونکہ ہری چند اور اس کی بیوی اوپر والے حصے میں رہتے تھے، اس لیے اروڑہ مسیح اوپر جا کر صفائی کرتا تھا۔ وہ اوپر گیا تو اس نے دیکھا ہری چند اور شانتی بیٹھے کچھ بات کر رہے ہیں اور ہری چند کے ہاتھ میں ڈھیر سارے نوٹ تھے۔ اتنی زیادہ رقم دیکھ کر اروڑہ کی نیت بدل گئی اور اس نے اپنے دماغ میں یہ رقم حاصل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اروڑہ مسیح صحت مند نوجوان تھا اور ہری چند اور شانتی دونوں ادھیڑ عمر، کمزور سے بوڑھے تھے اور ویسے بھی وہ لاوارث تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اروڑہ مسیح کو ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا۔ وہ آدھی رات کے وقت دیوار پھاند کر اندر چلا گیا۔ اسے اندر سے سارے گھر کے متعلق معلومات تھی۔ وہ سیدھا ہری چند کے بیڈ روم میں چلا گیا۔ اس نے اپنے لباس میں سے ایک لمبا پھل والا چاقو چھپا رکھا تھا۔ دونوں میاں بیوی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ اروڑہ مسیح ادھر ادھر رقم تلاش کرنے لگا۔ اس کی بے احتیاطی سے ہلکا سا کھٹکا ہوا اور ہری چند کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اروڑہ کو حیرت سے دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اروڑہ نے بڑی سختی سے اس کے منہ پر پیچھے سے ہاتھ رکھ کر دبا لیا اور دوسرے ہاتھ سے چاقو نکال کر اس کی شہرک کاٹ دی۔ ہری چند کے بعد اس نے سوئی ہوئی شانتی کو بھی ذبح کر دیا۔ ان دونوں کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس کے بعد اس نے اطمینان سے تلاشی لے کر رقم تلاش کی۔ اس رقم کے ساتھ ہی زیورات بھی تھے۔ دونوں چیزیں لے کر وہ دیوار پھاند کر وہاں سے نکل آیا۔ اس نے گھر آ کر چاقو کو دھویا اور اپنے کپڑوں کے درمیان رکھ دیا۔ زیور کو بھی اس نے گھر میں چھپا دیا اور خود صبح سویرے رقم لے کر کراچی چلا گیا۔ اس کا خیال تھا جب یہ معاملہ دب جائے گا تو وہ واپس آ جائے گا۔ میں نے اس سے رقم برآمد کر لی اور آلۂ قتل اور زیورات کی برآمدی کے لیے اس کو ساتھ لے کر گواہوں کی موجودگی میں دونوں چیزیں برآمد کر لیں۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کرکے عدالت میں پیش کر دیا تھا، جہاں سے اروڑہ مسیح کو 10 سال سزائے قید بامشقت دی گئی۔